کیونکہ وہ ایف ایس سی کرنے کی تک نہ اس کی آپ نے مت ماری ہوئی ہے. آج کل یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جنرلی ہمارے یہ طریقہ یہی ہے کہ بچے نے میٹرک کیا، پھر انٹر کیا، اور انٹر اس ٹینشن میں کیا کہ کسی طریقے سے پروفیشنل کالج میں، میڈیسن میں یا انجینئرنگ میں، کیونکہ پاکستانیوں کے پاس دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، انجینئرنگ اور یہ. حالانکہ علم کے بہت سے اور ایونیوز ہیں اور اس میں بھی نوکریاں مل سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے داخلہ ملنا چاہیے ایک اچھی یونیورسٹی میں، تو اس کے لیے میرے انٹرمیڈیٹ کے مارکس اچھے ہونے چاہیے. اور انجینئرنگ پروفیشن میں تو خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے مکینیکل انجینئر بننا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیرنٹس اس کو جو رٹا لگا کے اس نے ایف ایس سی کے اچھے نمبر لینے ہیں، اس کے لیے اس کو بچے کو اپنے بائسکل کو مرمت بھی کرنے کے لیے اس کو نہیں کہتے کہ وہ ابا جی بائسکل کو مرمت کروا رہے ہوتے ہیں اور بچے نے مکینیکل انجینئر بننا ہوتا ہے. تو بغیر کسی قسم کی زندگی میں کوئی اور تجربہ کیے بغیر وہ بچہ ایف ایس سی کرتا ہے، تو پھر وہ جیسے 7th ہیون کہہ سکتے ہیں، ہی گوز ٹو انجینئرنگ یونیورسٹی، ہے جی، ادھر سے پھر وہ پریکٹیکل کیے بغیر پھر انجینئر بھی نکل آتا ہے. پھر انجینئر نکل کے آتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ تو فیلڈ میں تو کام کرنا پڑ رہا ہے، اور ادھر تو مختلف چیزیں ہیں، یا مشینیں ہیں، پروسیسز ہیں، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، سردی گرمی سارا کچھ اس کو. تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر وہ ابا جی کے پاس واپس جاتا ہے کہ جی نوکریوں کے حالات بڑے خراب ہیں، تو آپ مجھے نا ماسٹرز کرنے دیں. تو پھر وہ ماسٹرز میں داخلہ لے لیتا ہے. پھر ماسٹرز کر لیتا ہے تو پھر وہ انڈسٹری میں، بزنس میں تو آ کے کام کرنے کے بنالے اس کے جو چانسز ہیں اور کم ہو جاتے ہیں. تو وہ دوبارہ پھر واپس پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر لوں گا تو پھر میرے نوکری کے. تو اس کے بعد پھر اس کو یا تو سرکار پاکستان نوکری دیتی ہے، اور یا پھر اس کو تعلیمی شعبہ دیتا ہے. تو پھر جیسی وہ پڑھائی کر کے آیا ہوتا ہے ویسی وہ تعلیم دے گا آگے. تو یہ ہمارے نا ایک بہت بڑا ایک، اور بغیر سوچے سمجھے کہ پیرنٹس، اور اس میں پیرنٹس کا سب سے بڑا قصور ہے، کیونکہ پیرنٹس کو یہ ماحول نظر آ رہا ہے لیکن پیرنٹس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کو ٹینشن میں مت ڈالیں، آپ اس کو ایف ایس سی تسلی سے کرنے دیں، جس چیز میں اس کا دل لگ رہا ہے اس کے مطابق اس کو کرنے دیں، تاکہ وہ اس کے اندر کم از کم جو بھی کرنے جا رہا ہے وہ سیکھ کے سمجھ کے اس کے اندر آئے. تو ایک تو اس کے اندر یہ، اور پھر یہ نمبر کی جو دوڑ ہے اس نے بچوں کے آسان خطا کیے ہوئے ہیں، بچوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے. تو کہ اگر یہ اس کے اندر نہیں داخلہ ملے گا پھر کیا ہوگا. تو دیر آر مینی ایونیوز، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو پیرنٹس چوز کر دیتے ہیں یا بچے خود اپنے دوستوں سے مل کے چوز کر لیں گے جی میں نے انجینئر بننا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو زندگی میں اور بہت سے کام کرنے والے اور بہت سے ایونیوز ہیں. تو لیکن بچے کے پاس اور اس کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کا سوچنے کا یا اس کو غور کرنے کا اس کے پاس. اور پیرنٹس اس ٹینشن میں ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بچہ بی ایس سی کر جائے، پھر ہم نے اس کی شادی کرنی ہے اور پھر ہم نے اس سے سبکدوش ہونا ہے. تو پیرنٹس اس چکر کے اندر ہوتے ہیں کہ جی یہ ہے نا، یہ جب 23-24 سال کا ہو نا تو ہم اس کی جو ڈگری اور شادی اور اس سے فارغ ہو جائے. تو اس ٹینشن میں پیرنٹس بھی نا اس کو پش تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اور رہتی سہتی کسر اس کا جی پی اے والا کام کر دیتا ہے. یونیورسٹی نے اس کو جی پی اے کے چکر میں ڈالا ہوتا ہے، اور جی پی اے میں پھر وہی بات ہے کہ کاروبار میں اس نے جانا ہے جس کا جی پی اے خراب ہوگا. اس کو کہیں نوکری نہ ملی تو شاید کاروبار کر لے، جس کا جی پی اے اچھا ہوگا وہ جتنا اچھا جی پی اے ہوگا اتنا بڑا نوکر بننا ہے اس نے. تو اس لیے یہ ساری جو ایک سائیکل ہے نا، ویشس سائیکل، اس کو توڑنے کا جو میں نے جوانی سے میں دیکھ رہا ہوں اس بات کو، جب میرے بچے چھوٹے تھے اور پھر میرے عزیزوں کے بچے چھوٹے تھے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ایک واحد حل ہے، وہ یہ ہے کہ ایف ایس سی کے بعد آپ بچے کو ایک سال کا گیپ ایئر دیں.
اس میں یا تو آپ اس کو ٹریول کروا دیں یا اس کے لیے کوئی ایسی پلان کر دیں کہ کسی ایک انڈسٹری میں یا کسی ایک ایسے آفس میں یا کئی ایسی جگہ میں آپ اس کو ایک ایکسپیرینس دیں کہ ہو سکتا ہے کسی اسکول میں جا کے وہ چند مہینے کی پڑھا دے بے شک، کہیں جا کے وہ کسی ہاسپٹل میں کام کر لے، کسی آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر لے، کسی مینوفیکچرنگ فلور پہ کام کر لے، کسی اچھے سٹور میں کام کر لے۔ سٹور کا مطلب یہی نہیں ہے کہ بیچنے والا سٹور، جہاں انوینٹری مینجمنٹ ہو رہی ہے، جہاں چیزیں سٹور کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ کر لے، کسی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے ساتھ کام کر لے۔ جب یہ بچہ وہاں سے گھوم کے آئے گا تو اس کو تھوڑی سی خود آشنائی ہو جائے گی، وہ سمجھے گا کہ میں واقعی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں یا کچھ اور بننا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے عزیزوں کے بچوں کے ساتھ یہ چیلنج پوز کر کے دیکھا ہے، اور جو انجینئر بننے جا رہا تھا وہ بڑا اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا، اور جو ڈاکٹر بننے جا رہا تھا وہ آئی ٹی کا بڑا ٹاپ کلاس بندہ بن گیا۔ اس قسم کے میں نے بے شمار زندگی میں ایکسپیرینسز کیے ہیں۔ تو میری یہ ایکچولی اپیل ہے پیرنٹس کے لیے کہ مہربانی کر کے بچے کے اوپر مہربانی کریں، اس کو اس ٹینشن میں نہ ڈالیں، اور زندگی میں جس وقت آپ لوگ خود بھی سوچ سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بھی دیکھیں اور اس کو بھی دیکھیں کہ باقی ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہ جس بندے نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا آپ کی جوانی میں، وہ 40 سال کی عمر میں ان میں سے کیسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ دنیا میں تارے توڑے ہیں، تو اگر تارے نہیں توڑے تو 1 سال کا اگر بیچ میں آپ گیپ دے دیں گے تو کون سی ادھر قیامت آ جانی ہے۔ تو اس لیے ٹیک اے بریک، خود پیرنٹس بھی اور بچے کو بھی، اور لیکن اس کو پھر سسٹمیٹیکلی وہ جو سال ہے نا اس کے اندر کچھ اس کی ٹریولنگ، اس کے مختلف ایکسپیرینسز، وہ پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں، تاکہ اس کو جب ایک آل راؤنڈ آپ دیں گے تو اس کی جو پرسنالٹی کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی کیونکہ وہ ایف ایس سی کرنے کی تک نا اس کی آپ نے مت ماری ہوئی ہے۔ تو یہ میری ایک اپیل ہے کہ آپ گیپ ایئر کا سوچیں، اور اس کے بعد پھر لیٹ دا اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ فار ہم سیلف اور ہر سیلف کہ کہاں اس نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو شروع میں جس کے لیے ایف ایس سی کی تھی نا، وہ بچہ پھر اپنی لائن چینج کر جاتا ہے، اینڈ دین ہی ڈز ویری ویل، کیونکہ پھر وہ اپنی سوچ کے مطابق، جس کے اندر اس کا پیشن ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر وہ کام کرتا ہے۔